فولاد کی طرح ہو جائیں، پرفارم کریں، چیلنج لیں، رک جائیں اپنے پیروں، یہ نہ شو کریں کہ پیروں کے نیچے ریت ہے، ضرورت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، دب جائے گا ادھر ہی۔ ہمیں کیا ہوتا ہے جی، ایک دفعہ فیل ہو جاتے ہیں ٹیڑھی اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی امت نہیں، ہم تو محنت کرنے والے لوگ، آگے بڑھنے والے لوگ۔ ہمیں تو عاجزی پسند نہیں، وہ نہیں ہے، کسی کے محتاجی پسند نہیں ہے، عاجزی خیالات میں ہے۔ وہ ہلکا ہے یاراں، ڈاکٹر اقبال کا شعر مجھے بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے، یہ بھی ابو جی سے سنا تھا۔ وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نام، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کی تھوڑی میں یوز کے لیے ٹرانسلیشن بھی بتا دیتا ہوں، میں ان شعروں سے بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں، اگنائٹ ہوتا ہوں، تو اس لیے بتا رہا ہوں۔ وہ ہلکا ہے یاراں، اگر دوستوں کا ہلکا ہے، محبت والوں کا ہلکا ہے، تو بریشم کی طرح نرم۔ ریشم کا بستر استارتاً یوز ہوتا ہے، بہت ہی نرم ہوتی ہے ریشم، بہت ہی نرم، بہت ہی نرم، تو بہت نرم مزاج۔ جیسے دوستوں کو ڈیل کرنا ہے، عزیزوں کو ڈیل کرنا ہے، بیوی بچوں کو ڈیل کرنا ہے، رشتہ داروں کو ڈیل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عمر میں برکت ڈلے رزق میں، تو اپنے خون کے رشتوں سے، محبت والوں سے صلہ رحمی کرو۔ وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، تو بالکل نرم ہو جاتا ہے مومن، مقابلے نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، جڑیں نہیں کاٹتا، روتا نہیں ہے کہ اس کو کیوں مل گیا۔ اب بھائی تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا تو ایک ہی ہے، تو روتے کیوں، حسد کیوں کرتے ہیں ہم؟ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، حسد نہیں کریں، شکر کریں، شکرانے کے الفاظ زبان پہ لائیں۔ او ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب آپ باطل کے سامنے آ گئے، جب آپ کفر کے سامنے آ گئے، جب آپ کی سیلف رسپیکٹ آ گئی، آپ کی ملت پہ مشکل وقت آیا، آپ کی قوم پہ مشکل وقت آیا، وطن پہ مشکل وقت آیا، تو فولاد کی طرح ہو جائیں، پرفارم کریں، چیلنج لیں، رک جائیں اپنے پیروں میں، یہ نہ شو کریں کہ پیروں کے نیچے ریت ہے، وہ ریت جیسے سمندر کی ریت سلپ ہو جاتی ہے بندہ کے، وہ نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں۔ اور کھڑا اندر سے ہوا جاتا ہے دماغ سے، اٹ از ناٹ ود دی ریسورسز، اس میں ریسورسز کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ریسورسز ٹھیک ہے، بندہ فٹ ہے، اندر سے موٹیویشن ہے تو ٹھیک ہے، چیلنج لے لے۔ تو زندگی میں محنت کرنا، زندگی میں اپنے آپ پہ خرچ کرنا، علم کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، تو یہ بھی ثواب ہے۔ تو ٹیک اٹ ایز چیلنج، یہ ثواب کر رہے ہیں آپ محنت کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے آپ کی کہ یا اللہ میں محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں اچھا عہدہ لینا چاہتا ہوں، پرفارم کرنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی، کمیونٹی کی، وطن کی، قوم کی، غریبوں کی، اچھا اپنی ڈومین میں، تو اللہ برکت ڈال دیں گے، ثواب ہے بھائی۔ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، ثواب ہے۔ جو طالب علم علم حاصل کرتے ہو کہیں پردیس میں فوت ہو جائے، شہید ہے، محنت کریں نا، اس روٹ پہ تو ہے نا آپ کی، ہماری انما الاعمال بالنیات، نیت ٹھیک ہے تو پرفارم کریں۔ ابھی بات آ گئی چیلنج، میں نے بات کی تھی گریٹیچیوڈ پہلا سٹیپ، چیلنج دوسرا سٹیپ، اور بیلنس تیسرا سٹیپ۔ اب یہاں چیلنج پہ آ گیا۔ ہر وہ چیز جس کو سوچ کے آپ کو پسینہ آ جائے وہ چیلنج ہے، اور جس کو سوچ کے آپ کو ڈر آ جائے وہ بھی چیلنج ہے۔ اور یہ چیلنج نکلتا کہاں سے؟ یہ ڈارتا ہے آپ کو، ڈرپوک شیطان بناتا ہے، یار اسے بات نہ کرنا، امیر زیادہ ہے، یار وہ بات نہیں کرنا، وہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، یار بات نہ کرنا، بڑا منہ پھٹ ہے، بےزتی کر دے گا، نہیں کرے گا، ضرورت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، دب جائے گا ادھر ہی۔ وہ کون کس بات کی مولی ہے بھائی کہ آپ کو پریشان کرنے والا، اللہ نہ کرے نیگیٹو ریمارک دینے کا، وہی سو منت شائے و تزل و منت چائے، بھائی یاد کل خیر۔ بے شک، بے شک، بے شک، عزت اور ذلت کا رکھوالا میرا خالق، میرا مالک ہے، اور خیر کا مالک ہے، اس کی طرف سے آتے۔ تو بھائی آپ اور میں کیوں ڈر رہے ہیں بھی فلانا بڑا منہ پھٹ ہے، فلانا ہے، کچھ نہیں ہے بھائی، منہ پھٹ نہیں ہے، شیطان نے اس کی رسی کھولی ہوئی ہے، شیطان کے اڑے چڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا ٹائم دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا جھوٹا مکار اور ہڈ رام ہوتا ہے اتنا ہی بزدل ہوتا ہے، پیر نہیں ہوتے اس کے، اس لیے کسی بھی چیلنج سے نہ ڈرے۔ وہ چیلنج تو نیگیٹو ہوتا ہے، تو وہ شیطان ایک ڈرا رہا ہوتا ہے، جب آپ حق کے راستے میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کون کیا کرتا ہے، یہ سوچیں کیا کرنا ہے، چلتے جائیں، اللہ منزلیں سکیڑ کے آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔